السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے بالکل نئی روحوں کی سٹوری، موسیقار کی روح۔ پہلی بار اس وقت کیتھی کو عجیب سا احساس ہوا جب اچانک کوئی آہٹ پا کر وہ بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بیٹے کے بیڈ روم میں موسیقی گونج رہی ہے۔ اس کا بیٹا وائلن کا شوقین تھا اور خالی اوقات میں وائلن پر موسیقی کی مشق کرتا تھا، لیکن آدھی رات کو کیتھی وائلن کی آواز سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنی رات کو اس کا بیٹا وائلن کیوں بجا رہا ہے۔ کیتھی پریشان ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو اس حرکت سے روکنے کے ارادے سے جیسے ہی اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، ویسے ہی وائلن کی آواز تھم گئی اور وہ اور بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کمرے کا سرسری طور پر جائزہ لیا تو بیٹا گہری نیند سو رہا تھا اور وائلن باکس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ وائلن کو غور سے دیکھنے پر لگا کہ وائلن کو چھیڑا نہیں گیا ہے۔ وہ بھونچکی سی رہ گئی۔ پھر وائلن کون بجا رہا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند چوٹیں لگانے لگا۔ تھک کر وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور اپنے آپ کو دلاسا دینے لگی کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ لیکن جب تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے پھر وہی موسیقی سنی تو حیران و پریشان ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں جھانکنے لگی۔ اس کے جاتے ہی موسیقی پھر رک گئی۔ اس نے بیٹے کو جگایا اور اس واقعے کے بارے میں بتایا تو بیٹا بھی چونک گیا۔ بیٹے نے بتایا کہ ایک دو بار اس نے بھی نیند کی حالت میں وائلن کی آواز سنی تھی۔ کئی راتوں تک موسیقی کا پر اسرار سلسلہ چلتا رہا۔ وائلن کی وہی دھن، وہی آواز۔ ایک بار عجیب و غریب حالت میں جب بیٹے نے وائلن پر پر اسرار موسیقار کالرج کی موسیقی سنی تو اس نے موسیقار کالرج کے بارے میں ماں کے سامنے تجسس ظاہر کیا۔ ماں نے بتایا کہ مشہور موسیقار دیواکر اس کے دادا کا جگری دوست تھا۔ وہ پیشہ ور موسیقار تھا اور تمام زندگی کنوارا رہا۔ وہ خالی وقت میں شوقین بچوں کو موسیقی کی تعلیم مفت دیتا تھا۔ بہت سال پہلے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا۔ ماں بیٹے کے درمیان کئی باتیں ہوئی لیکن موسیقی کا اسرار نہ کھلا۔ کیتھی جب کافی پریشان ہو گئی تو اس نے سائیکالوجی سوسائٹی کی مدد لینا مناسب سمجھا۔ سوسائٹی کے سیکرٹری اولیور سے اس نے ملاقات کی اور اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن اولیور نے اس میں خاصی دلچسپی نہیں دکھائی کیونکہ اسے یہ معاملہ بہت معمولی معلوم ہوا۔ دوسری طرف سوسائٹی کے کچھ اور ممبروں کو یہ معاملہ بہت گمبھیر لگا اور انہوں نے کیتھی کو مناسب کارروائی کرنے کا یقین دلاتے ہوئے اپنے سیکرٹری پر دباؤ ڈالا۔ اس طرح بڑی مشکل سے سوسائٹی نے کیتھی کا کیس جانچ کے لیے لے لیا۔ حالانکہ سوسائٹی اور سکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوسوں کو یہ واقعہ تصوراتی اور ہوائی لگا، لیکن جب جاسوسوں نے کیتھی کے مکان کی جانچ پڑتال رات کے وقت کی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے نہ صرف وائلن کی موسیقی کو سنا بلکہ عجیب و غریب ماحول میں کسی روح کی موجودگی بھی وہاں محسوس کی۔ ماہرین اپنے ساتھ ٹیپ ریکارڈر اور کیمرے بھی لے گئے تھے۔ انہوں نے جب روح کے دونوں ہاتھوں کے نشانات کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تاہم کسی نہ کسی طرح فنگر پرنٹس کے ماہروں نے روح کے دونوں ہاتھوں کے فوٹو لینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس چھوٹی سی کارروائی کے بعد ہی انہوں نے روح کے پورے ڈھانچے کی تصویر لینے کی اسکیم پر غور کیا۔ سکاٹ لینڈ یارڈ کی اہم رپورٹوں کے مطابق سوسائٹی کے سیکرٹری اولیور روحوں کے گتھیوں کو سلجھانے کی سمت میں کافی سرگرم اور کامیاب ہیں۔ اولیور نے روحوں سے متعلق نتائج کو ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر کے معاملوں کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ متعدد ممالک کی پولیس سے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کی ضروری جانچ پڑتال کرنے کی بھی گزارش کی۔ اولیور نے روح سے متعلق کارناموں کے امکانات کو اجاگر کرنے میں کافی سرگرمی دکھائی
تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ اس معاملے میں یہ بھی دھیان میں رکھا گیا کہ روحوں سے متعلق باتیں کہیں من گھڑت تو نہیں ہیں یا ایسے کارنامے کے پیچھے صرف کچھ شیطان لوگوں کی چال تو نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت میں تفتیش کرنے والی سوسائٹی چاہتی تھی کہ جانچ پڑتال میں سائنسی نتائج نکلیں اور روحوں کی حقیقت اجاگر ہو۔ اس لیے سوسائٹی نے پولیس سے درخواست کی کہ ایسے واقعات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے۔ پہلا ریکارڈ انجان روحوں کے دونوں ہاتھوں کی موجود فوٹو سے متعلق بنایا گیا۔ سوسائٹی ایک مخصوص پولیس نمائندے کے ذریعے اس واقعے کی تفتیش کرنے لگی۔ سوسائٹی چاہتی تھی کہ روح کے دونوں ہاتھوں کی بنیاد پر انگلیوں کے نشانات کی صحیح جانچ کی جائے۔ جب یہ جانچ کامیابی کے ساتھ کر لی گئی تو اولیور نے سوچا کہ کیتھی کے بیٹے کے کمرے میں موجود تمام لوگوں کی انگلیوں کے نشان لے کر ان کا دوبارہ معائنہ کیا جائے تاکہ پہلے لیے گئے انگلیوں کے نشان اور موجود لوگوں کے نشانوں میں فرق کیا جا سکے۔ تبھی اس بات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا شخص موجود ہے اور وہی یہ سب کارستانیاں کرا رہا ہے۔ اس بات کا بھی اندیشہ مسلسل سوسائٹی اور کیتھی کو تھا کہ روح کے بہانے یہ کہیں کسی کی چال تو نہیں ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد پولیس نمائندے اور سوسائٹی کو ان پر اصرار واقعات میں کسی کی سازش دکھائی نہ دی۔ انگلیوں کے نشانات کے معائنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ کمرے میں موجود لوگوں کے علاوہ 2 ہاتھ ایسے بھی ہیں جن کا کہیں بھی کوئی نشان موجود لوگوں کی انگلیوں کے نشانات سے نہیں ملتا۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پورے یورپ میں مشہور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ لارے کی مدد لی گئی۔ جب لارے نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس نے بھی اس تاریک کمرے میں وہی بھیانک ہاتھ دیکھے جن کی شناخت جاسوس پہلے سے کر چکے تھے۔ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ روح والی باتیں بے بنیاد اور تصوراتی نہیں ہیں۔ حالانکہ لارے کی 4 راتیں بیکار چلی گئیں، لیکن 5ویں رات جب لارے کمرے کے باہر روح کی آمد کا انتظار کر رہا تھا تب اس نے وہی موسیقی سنی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا موسیقی تھم گئی۔ لارے نے روح کی آواز اور موسیقی کے سروں کو ٹیپ کر لیا، لیکن اصلی کام انگلیوں کے معائنے کا باقی تھا۔ جب پولیس ماہرین کی میٹنگ میں روح کی آواز کو سنایا گیا تو پولیس افسران نے اس معاملے کو مکمل طور پر راز میں رکھنے کی ہدایت کی۔ اس سے قبل لارے نے اولیور سے مشورہ کیا۔ اولیور نے لارے کو مشورہ دیا کہ جانچ سے متعلق تمام رپورٹوں کی پھر سے جانچ پڑتال باریکی سے کی جائے۔ ان سب کے باوجود لارے یہ تسلیم کرتا تھا کہ کیتھی کے بیٹے کے کمرے میں حقیقت میں روح کا بسیرا ہے، اور اگر کالرج اچھی طرح سے موسیقی پیش کرے تو حقیقت میں روح کا پردہ فاش کیا جا سکتا ہے۔ اب تک لارے نے جتنے بھی ہتھیلیوں اور انگلیوں کے نشانات کا معائنہ کیا تھا وہ دونوں ہاتھ ان سب میں مختلف تھے۔ لارے نے یہ تسلیم کیا کہ انسانی دنیا میں اس طرح کے ہاتھ اور انگلیوں کے نشانات ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح لارے نے معالنے کی بابت اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ معمولی یا سادہ طریقے سے جانچ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاملہ آسان نہیں ہے اور اس کے لیے غیر معمولی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح لارے نے تفتیش کے پہلے مرحلے میں روح کے نشانات حاصل کرنے کے لیے مخصوص پاؤڈر کا استعمال کیا۔ روح کی انگلیوں کے نشانات کو پانے کے لیے لارے نے پہلے کمرے کی مکمل طور سے صفائی کرا دی۔ جس جگہ ڈفلی رکھی تھی اس جگہ کو بدلا، ڈفلی اور ڈسٹر کو اچھی طرح صاف کیا اور ڈفلی کو چھپا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا۔ ڈفلی کے پیچھے ڈسٹر رکھا گیا۔ پھر لارے کو کمرے کو بند کروا کر یہ جائزہ لینے لگا کہ دیکھیں روح کیا کرتی ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تب لارے نے سوچا کہ اگر اس تاریک کمرے میں کالرج وائلن پر اپنا راگ بجا کر اس کی مدد کرے تو بات بن سکتی ہے۔ نامعلوم کیسے کالرج کی موسیقی تاریک کمرے میں گونجی۔ جیسے ہی کالرج نے وائلن پر کچھ دھنیں بجائیں، ویسے ہی کمرے کے بھاری بھرکم گول میز جس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے یکا ہوا میں اتنی سرعت سے اوپر اچھلی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔
हवा में उड़ती हुई मेज़ को छूने के लिए लारे इतनी बुलंदी पर पहुंच गया था कि वो अपने दोनों हाथ खड़े करने के बावजूद मेज़ को छू नहीं सका। यही नहीं, कमरे की सारी चीज़ें तितर बितर हो गईं और बेशर्म अपनी जगह से उखड़कर उड़ने लगीं। एक हफ्ते बाद जब फिर उस गुप्त अंधेरे कमरे में कालरज का संगीत गूंजा, तब पिछले वाक़े के बरखिलाफ इस बार जो कुछ पेश आया वो और ज़्यादा पुरअसरार था। मौसीकी के शुरू होते ही उड़ती हुई तस्वीर के साथ वही दो हाथ दिखाई पड़े और वायलिन बजाने के तौर तरीक़ों और इशारों को बताया गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने यह महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें छू रहा है, लेकिन उन छूने वाले हाथों को कोई शख्स खवाहश के बावजूद छू नहीं सका। इन हाथों की कलाइयों में बटन भी देखे गए। बताया गया कि ऐसे बटन नाकुलस का एक शागिर्द वायलिन बजाते वक्त अपनी कलाई पर अक्सर बांधा करता था। इस बात की तस्दीक उस शागिर्द के पुराने फ़ोटो से हो गई। लारे इन दोनों हाथों की उंगलियों के निशानात को हासिल करने के लिए बेचैन था। उसने कई बार मखसूस पाउडर का इस्तेमाल किया, लेकिन कमरे में रखी चीज़ों पर उंगलियों के निशानात नहीं आ पाए थे। कई बार रूह ने ऐसी हरकतें की कि निशान बन ही न सके। एक बार जब उस कमरे में कैथी को बुलाया गया और कमरे को तारीक किया गया, तो यकायक लारे की गर्दन पर वार हुआ। रूह ने वही डस्टर बहुत ज़ोर से फेंक कर लारे पर दे मारा था। अब इस मामले से मुतल्लक लारे ने यार्ड और सोसाइटी के मेंबरान की खसूसी मीटिंग उसी कमरे में बुलाई, और जब तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए कि वही डस्टर एक पुलिस अफसर के सर पर बड़ी तेज़ी से आन गिरा और उसका सर बुरी तरह से फट गया। रूह को परखने के लिए तफ्तीश का एक और नायाब तरीका इख्तियार किया गया। अब लारे ने कमरे की सफाई नहीं की और ना ही सफूफ का इस्तेमाल किया। लारे रूह की कारगुजारियों से तंग आ चुका था, इसलिए उसने दोनों हाथों को एक नए सिरे से मुआयना करने की स्कीम बनाई। ये काम बहुत सीधा और आसान था और इसमें लारे के नाकाम होने का इम्कान नहीं लगा। लारे ने सोचा कि अगर रूह मुआवन बन जाए तो उस इसरार की गुत्थी सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं। यही सोचकर लारे ने निशान उभर आने वाली स्याही का सहारा लिया। स्याही की एक बहुत हल्की परत एक प्लेट पर लगा दी और जिस तरह से बिल्कुल साफ हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, वैसे ही निशान लेने की बात सोची। लेकिन इस काम में मुश्किल ये थी कि रूह अपनी उंगलियों के निशान देने के लिए तैयार नहीं हुई और उससे हकीकी रूह का पता लगाना मुमकिन नहीं था। ये सोचकर माहरीन ने रूह को करीब बुलाने के लिए दरख्वास्त करना शुरू कर दी। लारे ने अंधेरे कमरे में कई बार रूह को ज़ाहिर होने के लिए उकसाया। मशहूर फ़ोटोग्राफ़र जानी ने तावन हासिल करने के अंदाज में ख़ास दुआ की। कई जोश दिलाने वाले सवाल भी पूछे गए। आखिरकार जब रूह अपने हाथों की उंगलियों के निशान देने के लिए तैयार हो गई तो लारे ने निशान ले लिए, लेकिन उससे हकीकी रूह का तो सुराग नहीं मिला। हाँ, लारे इस बात से वाकिफ़ हो चुका था कि रूह पहले से ज़्यादा मेहरबान हो गई है और वह अब किसी भी किस्म का तावन करने के लिए तैयार है। लारे के साथ जानी जैसा फ़ोटोग्राफ़र था। अब लारे ने सोचा क्यों ना रूह को मनाकर उसकी तस्वीर खींच ली जाए। ये सचमुच एक अजीम कारनामा होता। क्या रूह उसके लिए तैयार हो जाएगी? अहम सवाल यही था। खैर, लारे और कैथी ने रूह से दरख्वास्त की। मुसलसल गुजारिश और अल्तजाओं से रूह आखिर तैयार हो गई। वो बोली, मेरा फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हो तो ख़ास इंतज़ाम करो। मैं आरामदाह कुर्सी पर बैठूंगी और तुम्हें मुकम्मल तारीकी में फ़ोटो खींचना पड़ेगा। लारे और जानी ने जब ये सुना तो उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। लारे को तो ये एक अनोखा हैरत अंगेज़ मौका नसीब हुआ था। वो किसी भी कीमत पर चौंकना नहीं चाहता था, लेकिन जानी को तारीकी की रुकावट बेहद खुली। फिर भी उसने इंफ्रा हेडलाइट पैदा करके फ़ोटो खींचने की बात आखिरकार सोच ही ली। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं और जानी मखसूस कैमरे लेकर गहरे तारीक कमरे में पहुंचा तो यकायक वो कांप उठा। कैमरा हाथ से छूटकर गिर पड़ा और उसके हाथ लरजने लगे। किसी तरह अपने आप पर उसने काबू पाया और रूह का इंतज़ार करने लगा।
रूह के तमाम वजूद को कायदे से अपने कैमरे में कैद करने के लिए वो कुर्सी के सामने खड़ा हो गया। पहले तो रूह ने चंद शरारतें की और फिर वो पुरसकून अंदाज में कुर्सी पर विराजमान हो गई। सचमुच वो बेहद अजीब नाजुक हालात वाली पोजीशन थी। अब रूह को कैमरे में समेटने के लिए जानी पूरी तौर पर तैयार था। तस्वीर लेने से कबल जानी ने रूह को तेज निगाहों से देखा, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और पलक झपकते ही 3 बार कैमरा क्लिक किया। दूसरी सुबह हंगामा मच गया। रिसर्च सोसाइटी, पुलिस वालों और मुअज़्ज़ज़ लोगों की भीड़ रूह की तस्वीरों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। पहले खींची गई 2 तस्वीरें बिल्कुल बेकार निकलीं। उनमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। हाँ, उनमें कुर्सी साफ नजर आ रही थी। तीसरी तस्वीर को देखकर ज़्यादातर पुलिस अफसरान और माहरीन ने राय ज़ाहिर की कि कुर्सी पर बैठी रूह यूं तो धुंधली सी है, लेकिन कोयले के टुकड़े की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है। ये और किसी की नहीं, कालरज की रूह थी। वही कालरज जो मौसीकार था और नौजवानी में फौत हो गया था। सोसाइटी और यार्ड के माहरीन ने कालरज की रूह के फ़ोटो को एक अहम सबूत तस्लीम किया। बहरहाल ये ज़ाहिर हो गया कि वो कालरज की ही अजाबनाक रूह है। कालरज की बीती ज़िंदगी के हालात पर सबने गौर किया। सोसाइटी के सेक्रेटरी ओलिवर ने एक मखसूस मीटिंग में तमाम तफ्तीशी रिपोर्टों पर रोशनी डाली और माहरीन के साइंसी नताइज से आगाह किया। उसने कालरज के मुतल्लक बताया कि मरे हुए लोगों की रूहें भटकती हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुनिया के चक्कर काटती हैं। कालरज की रूह बचपन को पसंद करती थी और इसलिए वह छोटे छोटे बच्चों के दरमियान मौसीकी का माहौल पैदा करती थी।